وہی آج آیت کوئی لائن نہیں چھٹے گی، آج ہر لائن کو پکڑا جائے گا آج تو میرے اس سوال ہر پہ لائن دھیان کو دیں پکڑا کہ جائے گا۔ نہیں آپ اب پکڑیں، آپ کوئی مسئلہ نہیں، مجھے ٹھیک ہے، فرق نہیں پڑتا جناب۔ تو دیکھیں اب میں نے پہلے بھی کہا کہ میں نے اس سوال کا جواب دے دیا، مجھے معلوم ہے کہ آپ تسلیم نہیں کرو گے چونکہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس لیے تسلیم نہیں کرو گے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کو ہم پبلک کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آپ کی کوئی اور دلیل، آپ کے ترکش میں کوئی اور تیر ہو تو چلاؤ، دیکھتے ہیں۔ چلاتے ہیں جناب، ایک منٹ، یہ کون سی ہے؟ اچھا صحیح ہاں، مسلم 1765۔ قبل اس کے کہ آپ وہ تیر چلاؤ، یہ جو میں نے اتنی ساری آیتیں پڑھی تھی ابھی، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں یہی خیال ہے کہ بعد میں صحاباؤں نے کیا عمل کیا میں وہ آپ کو دکھا رہا ہوں، اور 929 نہیں، بھی اسی لیے ہی میں نے آپ کو دکھایا تھا۔ آپ کو اور ان بھی آیتوں پر کوئی 973 اعتراض ہے؟ 123 آپ ان آیتوں کو تسلیم کر رہے ہو؟ وہ کمزوری کی حالت میں بولی گئی آیت، اس وقت اتنی پاور نہیں تھی۔ ارے بھیا، کس نے کہہ دیا یہ آیتیں مدنی دور میں نازل ہوئی ہیں؟ مدنی دور میں جاتے ہی ایک دم مضبوط نہیں ہو گئے تھے۔ مجھے آپ بتائیں، اللہ اکراہ فی الدین کے وقت اور اس آیت کے وقت 929 کے وقت کیا مسلمانوں کی تعداد برابر تھی؟ اچھا، میں نے لائق راف الدین آیت پیش کی، چلے کوئی نہیں، جو آپ نے 1099 کون سی پیش کی تھی، کیا اس اور وقت اور 929 اور کے وقت اور میں یہ بھی مسلمانوں بتا کی دوں تعداد برابر تھی؟ کہ میں نے جان بوجھ کر پیش نہیں کی، ورنہ سارے مسلمانوں کی زبان پہ سب سے پہلے لائق راف الدین آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنے ترکش میں کون سا تیر لائے ہوئے ہیں، پہلے ہی گن لیے تھے میں نے نہیں، سمجھے؟ جو آپ نے آیتیں پیش کی، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس اور لیے 929 لائق کے راف وقت کیا الدین تو میں نے پیش مسلمانوں کی کی ہی تعداد نہیں، برابر تھی؟ چاہے برابر ہو اسرابر ہو، مدینے میں آ کر جہاد کی اجازت مل گئی تھی، سن 2 ہجری میں جہاد کی اجازت کا حکم نازل ہو گیا تھا۔ اب چاہے پوری قوم کو فورس کنورژن کیا جائے یا ایک آدمی کو، اگر فورس کنورژن کی اجازت ہوتی تو اجازت دے دی جاتی، وہ اجازت کبھی قرآن نے منسوخ نہیں کی۔ چلو میں کہتا ہوں کہ شروع میں دے دی پاور تھی، کے ساتھ کیا ہے؟ چلو میں کہتا ہوں شروع میں دے دی تھی، جب طاقت ہو گئی تو اس وقت منسوخ کر دینا چاہیے تھا، مجھے وہ ناسخ پیش کر دو، ناسخ پیش کر دو ان ساری ناسک آیتوں میں کا۔ آپ کو دکھا تو رہا ہوں، 929 دکھا رہا ہوں، پھر اس کے قرآن بعد آپ 973 بھی وہ ناسخ کھولیں گے، نہیں ہے، پھر وہ ناسخ نہیں ہے، وہ ناسخ وہ نہیں ہے۔ جو بھی ہوں، بعد میں جس پہ ارے جو صحاباؤں نے کمال عمل ہے یار، کیا میں وہ دکھا رہا کمال ہوں ہے، آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ایز اے فنڈامنٹل پرنسپل یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد ما انت علیہم بجبار، آپ فورس کنورژن نہیں کر سکتے، اس سے بڑھ کر اور کیا آیت ہوگی بھائی؟ تو خود قرآن 929 نے کہہ کیا دیا ہے کہ پھر؟ آپ اگر فورس کنورژن نہیں 929 کر سکتے۔ تو 929 اور 9 173 کیا ہے؟ بتایا میں نے آپ کو۔ اچھا، اب آپ یہ کیا؟ کہیں گے کہ میں نے آپ کو آلریڈی ہیومن رائٹس کا حوالہ دے دیا، دوبارہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ، جو میں نے بات کہی ہے وہ کہاں تک سمجھ میں آ رہی ہے، لیٹ دم ڈیسائیڈ، آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو ایک اور چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مان لیجئے جنگ چل رہی ہے، ٹھیک ہے، اب سوال یہ کہ جنگ کب تک چلے؟ کہیں اور کوئی نہیں اس جانا کا جناب، 929 ارے 9 123 میں بھی ارے کچھ بولیے تو صحیح، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اسی پر تو بول رہا ہوں، میں اسی پر بول رہا ہوں۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ جنگ کب تک چلے؟ وہ ایک منٹ، وہ آیت میں سامنے 929 دوبارہ لے کر آتا ہوں، یہ رہی، نہیں یہ نہیں، یہ اب دیکھیں اس میں جو ہے قاتل الذین لا یؤمنون، قاتلو، ایک تو اقتلو نہیں ہے، ٹھیک ہے، قاتلو ہے، اقتلو اور قاتلو کا فرق پتا ہے آپ کو؟ زبردست ماشاءاللہ۔ ترجمے میں چل رہا ہوں میں۔ فرق پتا ہے آپ کو اقتلو اور قاتلو کا؟ ترجمے مجھے فرق بتائیے جناب، عربی مجھے فرق مت بتائیے۔ قاتلو کا مطلب ہے کہ آپس میں جنگ کرنا، یعنی ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ مسلمان آرمی کو یہ گائیڈ لائن دینی ہے کہ بھئی حملہ کب تک جاری رکھنا ہے، حملہ کب تک جاری، ترجمہ کیسے ہم سمجھیں کہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا؟ اقتلو نہیں، اقتلو کا مطلب ہے قتل کرو، قتل کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قاتلو کی بات ہو رہی ہے، سامنے والے نے بھی حملہ کیا ہوا ہے، ادھر سے بھی حملہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، میں اس کو ثابت کرنا چاہ رہا ہوں۔ اب دیکھو آپ، یہ ہے، جناب ترجمہ پڑھ کے بولیے نا، سن لیجیے، آپ تو کچھ بھی ارے جھوٹ بھی سن بولیں لیجیے، گے عربی میں، کیا سمجھوں گا؟ آپ عربی میں جھوٹ بھی بولو گے میں کیا سمجھوں گا؟ مجھے معلوم ہے آپ، میں سچ بھی بولوں گا، آپ سمجھ ہی نہیں رہے ہو کچھ بھی، اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، ترجمہ ترجمہ کو ہی کر جھوٹ کے بول بتاؤں گا۔ دیجیے، آپ ترجمہ کو ہر بار سائڈ کر کے بات کریں، پھر ترجمہ کو جھوٹ بول دیں، ترجمے جھوٹے ارے کیے یار گئے میں ہیں۔ ترجمہ ہی کر رہا ہوں بھائی، میں ترجمہ ہی کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج آپ جو کی عربی لکھا کی بھی پڑھا ہے کلاس تھوڑا ہے، اس سے بتائیں نا۔ آج آپ کی لاجک کی، عربی کی، فلسفی کی، ہیومن رائٹس کی، سب کی کلاس ہے، مجھے پتا ہے۔ اچھا اب دیکھو، جی، یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت میں حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتی کا لفظ آیا نہیں آیا؟ حتی کا لفظ آیا، حتی یعطوا الجزیۃ، حتی یعطوا الجزیۃ، حتی کا لفظ آیا؟ آیا؟ سنائی دے رہا ہے حتی کا لفظ آیت نمبر 29 میں؟ ہاں یا نا؟ حتی، اچھا یہ حرف ہوئی ہے،
ارے یہاں نہیں، آیت 29 سورہ توبہ میں حتی یعطوا الجزیۃ، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، حتی کا لفظ ہے جناب، مجھے ترجمے سے ہی بات کر لیں، حتی کا لفظ ہے ہاں یا نہ؟ حتی کا لفظ ہے، حتے پہ مت جائیں آپ، حتے مت جائیں، ترجمہ بولے ترجمے جھوٹے ارے ہیں۔ حتی اکھاڑنا ہے بھیا آپ کا، اسی لیے حتی کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ ترجمہ حتی رکھ کا کے لفظ، بات کریں نا آپ۔ حتی کا لفظ موجود ہے یا نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، آپ کو اس وقت آئی نو کہ آپ اپنے سینسز کھو چکے ہو، لیکن عوام کو نہیں، سمجھ میں آ رہا ہے ترجمہ نا۔ رکھ کے بات کریں نا آپ۔ ارے میں ترجمے پر واپس آؤں گا، ابھی اسی جگہ جا رہا ہوں، پہلے میں آپ کو حتی کے لفظ کے بارے میں بتا دوں۔ حتی حرف جر يدل على الانتہاء ای انتہاء الغایت الزمنیہ، حتی حرف جر ہے، یعنی اس کو انگریزی میں پریپوزیشن بولتے ہیں، جو اس کو بیان کرنے کے لیے، جو لمٹ کو، اینڈنگ کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کسی پیریڈ آف ٹائم کے اینڈنگ کو۔ اب اس حتی کو سمجھنے کے بعد اب یہاں پر یہ آیت نمبر 29 دوبارہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ رہی آیت۔ یہاں پر دیکھو یہ لفظ حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو، کہ بے دیکھو جنگ اگر ہو رہی ہے، سامنے والے نے حملہ کیا، تم نے حملہ کیا، آپس میں جنگیں چل رہی ہیں، جنگ تو ہوگی، ظاہر ہے کوئی بھی نظام ہوگا تو جنگ ہوگی، تو کوئی بھی آدمی جنگ کے نہیں خلاف ہو نہیں رہی بول سکتا۔ سنیے، جنگ ہو رہی ہے، قاتلو کے معنی جنگ کے ہیں۔ اب مسلمانوں کو یہ کہ بھیا جنگ کب تک کرنی ہے، اس کی یعنی ہمیں کیسے پتا چلے کہ سامنے والا سرنڈر کر دے گا؟ تو سرنڈر کی یہ لمٹ بیان کی گئی، حتی یعطوا الجزیہ، کہ جنگ یہاں تک چلے گی، اس کے آگے نہیں چلے گی، جنگ کو فوری طور پر روک دینا ہے، چونکہ سامنے والے نے سرنڈر کر دیا ہے۔ جنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں کو سرنڈر کروائیں، سرنڈر ہو گئے، جنگ جو ہے فوراً رک جائے گی۔ اب آپ قتل نہیں کر سکتے کسی کو، چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے۔ اگر ایک بات بتاؤ، اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے، چونکہ جب سامنے والے نے جزیہ دے کر آپ کا سبمیشن قبول کر لیا تو اس سے تو کلمہ پڑھوانا بہت آسان تھا، اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھوا رہے؟ کیوں اس کا جزیہ لے لیا؟ اگر فورس کنورژن اسلام، ایک منٹ، اگر فورس کنورژن اسلام میں ہوتا تو جن لوگوں نے جزیہ دے کر اسلام کی یا مسلمانوں کی ماتحتی قبول کر لی، ان کو تو تلوار کی، ان سے تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا، ان کو تو آنکھیں دکھانی تھی، چلو بھائی کلمہ پڑھو جلدی سے، کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یہ کیا کہا جا رہا؟ چونکہ سبمیشنز، انہوں نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا مزید جنگ نہیں ہوگی، حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اب بتاؤ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے۔ اچھا، اس سے ایسا ثابت ہو رہا ہے کہ اسلام میں فورس کنورژن نہیں ہے؟ اسی کیا لکھا آیت جا سے رہا ہے؟ ثابت ہو رہا فائٹ دوز ہو ڈو ناٹ بلیو ان اللہ۔ اسی کن آیت سے سے لڑنے کو کہا ثابت، جا رہا ہے؟ اسی آیت سے ثابت کر دیا میں نے کہ اسلام میں فورس کنورژن کن نہیں ہے، سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے جناب؟ کیونکہ اگر اسلام میں فورس کنورژن ہوتا تو آیت میں یہ ہوتا کہ دیکھو اب وہ جزیہ دے چکے ہیں نا، تو جزیہ بھی لے لو، کلمہ بھی پڑھاؤ۔ کلمہ پڑھانے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، مطلب جزیہ خوشی سے ٹھیک دے ہے۔ رہے ہیں لوگ، آؤ بھائی اچھا ہمارے گھر پہ ہم سے جزیہ لے لو، اب میں آپ کو بتاتا جزیہ ہوں کہ خوشی سے دے جہاد رہے کیوں ہیں۔ ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے بھائی جہاد کیوں ہوتا نہیں، ہے، مجھے آپ بتائیں، اس سن کا لیجئے۔ ترجمے میں بات کریں کہ نہیں کن نہیں نہیں سے میں، لڑنے کی ارے بات کی جا رہی ہے، مجھے اس جواب آیت دینے میں دو گے، کن سے لڑنے کی بات کی جا رہی ہے؟ مجھے جواب دینے دو گے نا، تو تبھی تو دوں گا میں جواب۔ دیکھو اس آیت میں، یہ آیت سورہ نمبر 22 آیت نمبر 39 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ Permission to fight back is hereby granted to those being fought, for they have been wronged۔ یعنی جنگ لڑنے کی اجازت اس لیے دی گئی چونکہ ان کے اوپر ظلم ہوا ہے، لہٰذا ظلم کو دفع کرنے کے لیے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے جنگ کی اجازت دی گئی۔ اور مقصد جہاد کا اور جنگ کا یہاں ہے بی، یہ جو بی ہے نا، بی انہم ظلموا، با سببیت کے لیے آتا ہے عربی زبان کے اندر، یعنی سبب بیان کرنے کے لیے۔ ظلم سبب بنا ہے جہاد کی لیگالٹی کا، جزیہ سبب نہیں بنا ہے۔ جزیہ کے جہاں جزیے کی بات ہے آیت نمبر 29 میں، وہاں حتی کا لفظ آیا ہے، اور حتی کے معنی ہے کہ یہاں چونکہ جزیہ دے کر یہ ثابت ہو رہا ہے کہ دشمن نے سرنڈر کر دیا، لہٰذا اب آپ ان کو نہیں مار سکتے، ان کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھے گا چونکہ سرنڈر کر چکے ہیں۔ یہ تو جنگ کے مطلب اعلیٰ لوگ، ترین ایتھکس، یہ تو جنگ کے اعلیٰ ترین ایتھکس ہیں جو دنیا نے ہم سے لیے ہیں، جو دنیا نے ہم مطلب سے لوگ لیے خوشی بھائی۔ خوشی بول رہے تھے، لوگ خوشی خوشی بول رہے تھے کہ آؤ بھائی ہم جزیہ دیں گے، ہیں؟ یہاں یہ بتا دیں، مجھے سمپل بتا دیں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے اور کیوں؟ فائٹ دوز ہو اور ڈو ناٹ کچھ بلیو ان اللہ، کن سے لڑنے کو غالب کہا بھائی، جا رہا ہے اور کیوں؟ مرزا جی اور کچھ اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں کن سے لڑنے کو کہا جا رہا ہے؟ بات ہو گئی، جو مجھے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، لیٹ دا پبلک ڈیسائیڈ۔ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ کر کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیں اور کچھ کوئی ہے؟ نہیں، صحیح مسلم 1765 ذرا پیش کریں، انٹرنیشنل نمبرنگ سے 1765 ہے۔ ذل خلصہ والی روایت نہیں ہے؟ ذل خلصہ نہیں ہے وہ، ذل اچھا اور خلصہ کون سی نہیں ہے؟ ہے جناب۔ اچھا کون سی ہے؟ لائٹ بھی نہیں جا رہی میری طرف، میں اپنی بات کر رہا ہوں جی۔
جی صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبرنگ 1765. 1765 ایک منٹ. دو چار منٹ اور ہیں بھائی, پھر اس کے بعد ہم آگے بھی بڑھیں گے, چونکہ یہ تو اب آپ کو 3 دن تک کوئی باندھنا ہے, ہمارے پاس اتنے ستون بھی نہیں ہے. نہیں کوئی دقت نہیں, وہ تو دیکھو پبلک نے جو سننا تھا وہ تو سن لیا, کوئی مسئلہ نہیں. جی اس کا بھی وہی جواب ہے بھائی, اس کا بھی وہی جواب ہے جو میں دے چکا ہوں. چلو خیر, یہ والی حدیث بھی میرے پاس موجود تھی. چلو حدیث پڑھو آپ پڑھو, میرے سامنے عربی آ گئی ہے. ہاں آپ کے سامنے تو عربی آئے گی نا جناب, دقت یہ تبلیغ انگلش کے بھی لیے ہے, سب انگلش چلے بھی ہے گا. میرے سامنے, انگلش بھی ہے, نو ٹینشن, پڑھو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا ایک بار ہم مسجد میں تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا یہود کی طرف چلو. ہم آپ کے ساتھ نکلے حتیٰ کہ ان کے ہاں پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, بلند آواز سے انہیں پکارا اور فرمایا اے یہود کی جماعت, اسلام قبول کر لو, سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم, آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں, اسلام قبول کر لو, سلامتی پاؤ گے. انہوں نے کہا اے ابو القاسم, آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں. آپ نے ان سے تیسری مرتبہ کہا اور فرمایا جان لو یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس زمین سے جلا وطن کر دوں. تم میں سے جسے اپنے مال کے اوج کچھ ملے تو اسے فروخت کر دے, ورنہ جان لو کہ یہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے. کیا ہے یہ؟ ارے یار اتنی لمبی حدیث پڑھنے سے بہتر تھا آپ ایک مختصر حدیث بتاتا ہوں آپ کو. میں خود دلیل دے رہا ہوں کہ میرے خلاف کون سی دلیل دو. ایک مشہور حدیث ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب. اب بتاؤ اس سے واضح حدیث کیا ہوگی کہ یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکالو. ایک جملے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بات بتا دی. اتنے لمبی حدیث پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کچھ تو تیاری کر کے آنا چاہیے تھا. ضرورت تھی. ابھی آپ نے آیت بتائی تھی تو کیا آپ ان کو مجبور کرو گے؟ یہاں مجبور نہیں کیا جا رہا تو کیا کیا جا رہا ہے؟ اسلام قبول کرنے پر, اسلام قبول کرنے پر, اسلام ہی قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے. اسے دیکھو, رکھو صحیح ڈسپلے پہ. ایک منٹ, اسلام قبول کرنے پر اگر وہ مجبور ہوئے تو کیا انہوں نے اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے انہیں. اسلام قبول کیا انہوں نے؟ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن فی الحال تو مجبور کیا جا رہا ہے نا. آپ کو اس حدیث سے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ان کو مجبور کیا گیا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا. بتاؤ ثابت کرو, اس سے کہاں ثابت ہو رہا ہے؟ قبول کیا نہ کیا بات ہے, مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں. فورس کنورژن جبھی تو ثابت ہوگا. اس میں تو دعوت دی جا رہی ہے اور اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو بالکل اسلموا تسلموا دعوت دی جا رہی ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ تو یہودی کہہ رہے ہیں قد بلغت یا ابا القاسم. اب اسی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ابو القاسم آپ نے بات پہنچا دی. یہودی بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ دعوت دے رہے ہیں, لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہے ہیں. مرزا غالب کہنے فورس کنورژن ہو رہا ہے. حضور نے کہا کہ میں یہی چاہتا ہوں. مجھے بتاؤ یہودیوں کے اوپر اعتماد کریں یا کٹر منافق کے اوپر اعتماد کریں؟ کس پر اعتماد کریں؟ نہیں اسے آپ ڈسپلے پہ تو رکھیں, اس حدیث کے اوپر ڈسپلے پہ تو رکھیں. ہاں رک جائیے میں ڈسپلے پر لے کر آتا ہوں اس حدیث کو. ایک منٹ میں تو اسی حدیث سے ثابت کروں گا کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. اسی حدیث سے ثابت کریں گے. رکو ایک منٹ. ماشاءاللہ بڑی تعداد لوگ دیکھ رہے ہیں, شیئر کرتے رہیں دوستو. ہاں بھائی ماشاءاللہ. جی ہم نے خود پبلک کو کہا تھا کہ دیکھنا ضرور. آپ ہی کی وجہ سے تو آئے ہیں, ورنہ ہماری تو کوئی اوقات ہے ہی نہیں. سارے تو آپ ہی کی وجہ سے آئے ہیں. ارے جو ہماری طرف والے ہیں جناب, کیوں اپنے اوپر زبردستی بات لے لیتے ہو آپ؟ جی تھوڑا سا مذاق کرنے دیا کرو یار, آج تو آپ پھنسے ہو اتنے دن کے بعد. اچھا دیکھو یہاں پر یہ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رہا یہاں سے, یا معاشر یہود اسلموا تسلموا, اے یہودیوں کی جماعت اسلام قبول کر لو امن میں رہو گے. اور فقالو قد بلغت یا ابا القاسم, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اے ابو القاسم آپ نے اپنی بات پہنچا دی, آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذالک اريد, یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام قبول کر لو. تو فقالو قد بلغت, آپ نے اپنی بات پہنچا دی. آپ نے کہا کہ ہاں میرا مقصد ذالک اريد, یہی میرا مقصد ہے کہ میں اپنی بات پہنچا دوں. اس کے بعد آپ نے ساتھ میں ایک ایڈیشنل بات یہ ضرور بتائی, ان کو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو پوری زمین ہے جزیرۃ العرب نام کیا ہے اس کا؟ کیا بولا میں نے؟ جزیرۃ العرب. نہ یہود عرب تھے نہ نصارہ عرب. یہود کو یہود کہتے ہیں, نصارہ کو نصارہ. نہ جزیرۃ الیہود ہے وہ, نہ جزیرۃ النصارہ ہے.
وہ جزیرت العرب ہے. تو جزیرت العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو خاص علاقہ ہے یہاں پر صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام قائم ہوگا, اور اس کی ایک وجہ ہے کہ نظام کیوں قائم ہوگا اور دوسرے کسی نظام کو برداشت کیوں نہیں کیا جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو دلیل دیتا ہوں اور قرآن سے دیتا ہوں. میں قرآن اور حدیث سے انشاءاللہ. پہلے آپ یہ بتائیں انہیں اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ ارے رکو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یا نہیں؟ صبر کرو. اچھا دیکھو یہ دیکھو میری اسکرین سامنے آ گئی ہے. یہ دیکھو بھائی سب لوگ دیکھ لیں. یہ ہے قرآن کی وہ آیت. ایک منٹ. یہ ہے قرآن کی یہ آیت. ہاں جی, سورہ نمبر 3 آل عمران آیت نمبر 96. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. Surely the first house of worship established for humanity is the one at Bakka, یعنی مکہ, a blessed sanctuary and a guide for all people. یعنی روئے زمین پر اللہ کا سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنا ہے تو جزیرت العرب میں بنا ہے. تو بتاؤ زمین اللہ کی ہوگی نہیں ہوگی یا یہودی کی ہوگی؟ تو مطلب جزیرت العرب مطلب یہ مکہ ہی صرف جزیرت العرب ہے یا پورا مطلب مکہ ہی ہو گیا؟ جزیرت اسی لیے تو کہتے ہیں جزیرت العرب, جزیرت الیہود کہتے ہیں, ورنہ جزیرت النصارہ کہہ دیتے ہیں. آپ نے بولا جزیرت الیہود جزیرت النصارہ, میں تو یہ لفظ پہلی بار سن رہا ہوں کہ جزیرت الیہود کیا ہوتا ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو اسرائیل ہے. اسرائیل ہے کہ نہیں ہے؟ اسرائیل ہے کہ نہیں؟ یہود ہے وہ. ارے ایک منٹ, اسرائیل کا نام اسرائیل کیوں ہے؟ چونکہ بنو اسرائیل ہیں وہ, تو انہوں نے اسرائیل رکھ لیا اپنا نام. اب مجھے بتاؤ اس میں کیا ہمیں اعتراض ہے؟ ہم یہ کہیں گے نہیں اسرائیل نہ رکھو تم اپنا نام تم جو ہے اپنا نام تم جیکب رکھو, اپنا نام تم موزیز رکھو اس ملک کا. انہوں نے اسرائیل رکھا چونکہ بنو اسرائیل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کیوں رکھا اس لیے رکھا چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہماری لینڈ ہے, اس لیے اس میں نام ہمارا ہونا چاہیے اسرائیل. حالانکہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں, ہم تو ان کو ناجائز قابض بولتے ہیں. لیکن جب جزیرت العرب عربوں کا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں نظام پھر وہی ہوگا جو عربوں کا سب سے پہلے جو عربوں کو دیا گیا, اس میں وہی نظام جاری ہوگا جو عربوں کو دیا گیا. اور قرآن سے میں نے یہ ثابت کر دیا کہ روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بنا تو اس علاقے کے اندر بنا ہے للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اچھا جی, اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس آیت سے میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن, اس حدیث سے آیت سے نہیں, میں کیسے ثابت کر رہا ہوں کہ فورس کنورژن نہیں ہوا. دیکھو میں اسی حدیث سے ثابت کروں گا, کہیں اور نہیں جاؤں گا, ٹھیک ہے. یہ دیکھو آج جو ہے ماشاءاللہ ذرا بات ہوئی ہے بڑے دن کے بعد. دیکھو بھائی, آپ اس حدیث سے, آپ کے اس حدیث کے پیش کرنے کا مقصد فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا, یہی تھا نا, اسلام میں آنے کے لیے فورس کرنا, فورس کنورژن کو ثابت کرنا تھا نا, ہاں یا نا, ہاں یا نا؟ چلے بولے ہاں. ثابت کرو اس حدیث سے, بتاؤ کدھر لکھا ہے فورس کنورژن ہو گیا, ثابت کرو. انہیں اسلام میں آنے کے لیے فورس کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں, یہود بھی یہ کہہ رہے ہیں, یہود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ قد بلغت, آپ نے اپنی بات پہنچا دی, آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے. یہود کہہ رہا ہے, یہود بے بہبود کہہ رہا ہے, لیکن مرزا غالب نہیں سمجھ رہا ہے. واہ بھائی واہ. اس پہ حضور نے کیا کہا, اس پہ حضور نے کیا کہا؟ اس پر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹس بیان کر دیا اس علاقے کا کہ دیکھو جزیرت العرب میں, ہاں اس علاقے کا یہ اسٹیٹس ہے کہ یہ علاقے پر, یہاں علاقے پر اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام چلے گا. یہی وجہ ہے, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, کہ یہودیوں نے اسلام مکمل طریقے سے قبول نہیں کیا. تیما اور اریحا ایک جگہ ہے جو جزیرت العرب کے کنارے پر ہیں, وہاں ان کو سیٹل کرایا گیا کہ تم یہاں رہو, اور وہ بھی اسلامی حکومت میں ہی تھے. اسلامی حکومت سے ان کو نکالا نہیں گیا, ان کو اسلامی حکومت میں ہی باقی رکھا گیا, تیما اور اریحا میں. آپ کو پتا بھی ہے اگر فورس کنورژن ہوتا, ایک منٹ, اگر فورس کنورژن ہوتا تو ان کو ریلوکیٹ نہ کرایا جاتا, بلکہ یہ کہا جاتا دیکھو بھیا جا کدھر رہے ہو, یہ رہی تلوار, کدھر جا رہے ہو, پڑھو کلمہ, ٹھیک ہے. مطلب یہ جو بولا جا رہا ہے فورس نہیں ہے, یہ بولا جا رہا ہے کہ اگر اسلام قبول نہیں کرو گے تو آپ کو یہاں سے نکال کے پھینک دیا جائے گا. فورس کنورژن نہیں ہے, یہ ایسا ہے. لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, ٹھیک ہے, چونکہ آپ ڈیسائیڈ نہیں کر پاؤ گے. آج آپ اس نیت سے آئے تھے, مجھے معلوم ہے, کوئی نہیں, مجھے معلوم ہے. یہ صاحب آج بیٹھے ہوئے ایک اسٹریم پر کہہ رہے تھے, ایک صاحب نے مجھے جو ہے وہ ویڈیو بھیجی
کہ میں تو ایک ایسی دلیل لے کر جا رہا ہوں مفتی صاحب کو پہلے ہی وکٹ میں پہلی بال میں بولڈ کر دوں گا. اسی لیے میں نے بولا تھا کہ آپ کے پاس آئے, اور اسی لیے ہی میں نے شروع میں سوال رکھا تھا کہ جو آفینسو اچھا وار جی. کی گئی تھی وہ حضرت کس لیے کی گئی, حضرت اسی لیے ہی مارکیٹنگ میں نے سوال کیا تھا مارکیٹنگ بھی اس تو پہ کہ کرنی ہے نا, آپ سپر چیٹ کے لیے مارکیٹنگ بھی تو کرنی ہوتی ہے یار, نا, اسی لیے میں بولتا ہوں کوکروچ مت بٹھایا کرو, اسی لیے بول رہا چلو جب میں بات کروں تو چلو کوکروچ مت بٹھایا کرو. چلو بھائی ایسا ہے, دیکھو ہاں غالب میاں ایک منٹ دیکھو, 10 بجے شروع ہوئے تھے اور 11:20 ہو گئے. جتنی دلیلیں آپ نے پیش کرنی تھی وہ پیش کر دی, پورا نہیں, وقت ابھی تو ہے میں آپ بہت کو نہیں سی, دے سکتا. ہاں. اب آپ نے اسی لیے میں نے 2-3 کہا تھا دلیلیں نا کہ مجھے دے تسلی دی, سے بات کر لیں. اور تسلی, اور کتنی تسلی, میں تو 10 منٹ دیتا ہوں آپ کو, تو میں نے 1 گھنٹہ 20 منٹ دے دیا بھائی, اور کتنی بات کرنی ہے. نہیں تو یہ بات نہیں ہوتی نا کہ اور بھی لوگوں سے بات کرنی ہے, پھر یہ بات نہیں آتی نا اس ٹائم پہ. نہیں سمجھا میں. حضرت ان کو پھر موقع دے دیں گے نا, جیسے میرے خیال سے کافی بات اس ٹاپک پہ کافی گہری بات ہو گئی ہے میرے خیال جی سے. جی نہیں, جی ایک لاسٹ پیش کر دیں, اور صحیح بخاری 3159. ذل خلصہ والی وہ کیوں نہیں لا رہے بھائی, نہیں, ہیں؟ ذوال خلصہ والی بھی نہیں ہے نا, میں تو اپنا نہیں ہے. مقدمہ لاؤں گا نا, میں آپ کے ساتھ اچھا تھوڑی مقدمہ لاؤں گا. اچھا وہ حضرت اچھا, یہ جو میری جتنی آیتیں نا ان کا جواب نہیں دیا, وہ سارا جواب ڈیو ہے, جو میں نے 4 آیتیں پڑھ رکھی ہیں جس میں فورس میں نے دے کنورژن کے دیا, خلاف ہے. نہیں دے دیا, دیا میں نے صرف نہیں دیا. آپ نے 929 کس لیے, آپ 929 کو کس لیے قرآن رکھا. سے, ایک منٹ, آپ کو قرآن سے ثابت کرنا ہے, چونکہ قرآن کی آیت ہے, قرآن سے ثابت کرنا ہے فورس کنورژن, قرآن سے ثابت 929 کرنا ہے کیا فورس ہے, کنورژن. اور 929 کیا ہے, جو 929 ہے اس میں فورس کنورژن نہیں, اس سے فورس کنورژن کے اس خلاف میں ثابت ہو رہا ہے, اس میں جزیہ کا فورس تذکرہ ہے. کنورجن ہی ہے, اس فورس نہیں کنورجن ہی ہے نہیں نہیں جناب نہیں, اس میں. جزیہ کنورژن نہیں ہے, جزیہ کنورژن ہوتا ہے, ایک آدمی جزیہ دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا. واہ, بھائی ان سے اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں باقاعدہ گنڈا ٹیکس وصولا جا رہا ہے, وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. ایک منٹ, کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے, کنورژن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں ایک ہی آپشن ہے, فورس کنورژن کا مطلب ہے ایک ہی آپشن ہے, اسلام قبول کرو. جزیہ کا آپشن کیوں ہے وہاں اس آیت میں؟ تمہاری جو سب سے مضبوط دلیل, کنورجن کے لیے آپ کی جو سب سے مضبوط دلیل آیت نمبر 29 ہے میرے بھائی, اس سے تو فورس کنورژن کے خلاف بات ثابت ہو رہی ہے. اب وہ آپ کچھ بھی سمجھے, آپ کے دیکھنے والے کچھ بھی سمجھے, لیکن دنیا کو پتا اگر کسی پہ یہ 3 شرطیں تو رکھی جا قرآن رہی ہیں, کریم سے یا تو آپ کو یہ اسلام قبول ثابت کرو. کرنا پڑے گا کہ ما انت علیہم بجبار, کہ آپ کو جبار یعنی فورس کنورٹر بنا کر نہیں بھیجا گیا. یہ آیت غلط ہے, یہ ثابت کرو قرآن سے. نہیں, ہاں جی, 929 کو آپ مت مانو, ٹھیک ہے نا, مسئلہ نہیں ختم ہے, مان رہا 929 ہوں مت مانو آپ. میں ارے میں میری کیا مجال کہ میں قرآن کے ایک حرف کا انکار کر دوں, میں اسلام سے نہ خارج ہو انکار جاؤں. ہی کر رہے ہو آپ, بالکل نہیں, یہ آپ اپنے الفاظ میرے منہ انکار میں ہی ڈال کر رہے رہے ہو. ہو آپ بالکل نہیں, نا. میں اس آیت کا وہ مطلب بیان کر رہا ہوں جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے, جو اس آیت میں لکھا ہوا ہے. میں نے نہ کسی تفسیر کا سہارا لیا, نہ کسی حدیث کا سہارا لیا, اسی آیت سے ثابت کیا. جی, اس آیت سے آپ نے یہ ثابت بول رہے کہ اس میں فورس کنورجن ہو ہی نہیں رہا ہے, جزیہ لے کے چھوڑ فورس تو رہے ہیں کنورژن آخر. نہیں ہو رہا ہے. ہاں بھائی, اچھا ایک بات سنو, لوگوں کے اوپر کچھ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے چھوڑیں گے. مجھے معلوم ہے کہ میری ویڈیو آپ کو اپنے چینل کے اوپر بھی چلانی ہے, تھوڑی جو ہے جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے, اس گھبراہٹ کو اتارنے کے لیے, سپر چیٹ لینے کے لیے آپ یہ والی ویڈیو اپنے چینل پر چلائیں گے. اس وقت میرا رد کر دینا, اس وقت میرا رد کر دینا, ٹھیک ہے. نہیں آپ نہیں, اپنے تو ابھی دیکھیں جو چلے, ہے, ابھی لوگوں کو ڈیسائیڈ کر لینے دو کہ بھیا اس سے فورس کنورژن کیسے ثابت ہوا. اور کوئی نہیں, لوگ دیکھو, ڈیسائیڈ کر لیں گے. آپ کو میری ایک بات کی تعریف کرنی پڑے گی, اور وہ تعریف یہ ہے کہ میں نے لا اکراہ فی الدین کی آیت پیش ہی نہیں کی, اور آپ یہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ میں کھٹ سے لا اکراہ فی الدین پیش کروں گا, ہے نا. نہیں, اور میں ذرا اس انتظار میں تھے. فٹافٹ کہہ دوں گا کہ اس وقت تعداد کم تھی. نہیں, اور میں کہہ دوں گا کہ آیت منسوخ ہو گئی, ابن کثیر میں لکھا ہے. وہ تو آپ نے بول دیا کہ تعداد سے کیا ہوتا ہے, اور تفسیروں کے لیے آپ نے منع کیا ہے, تفسیروں کے لیے آپ حضرت نے یہ بول تو ہی دیا تھا کہ بھائی تفسیریں نہیں مانی جائیں گی, میرے خیال تاریخیں سے نہیں مانی جائیں گی, آپ نے بول ہی دیا تھا کلیئرلی. کافی کانٹینٹ میرے خیال سے ان کو مل گیا, برساتی گرگٹ نکل کر اس کے اوپر تبصرہ کریں گے جو خود صحیح سامنے بخاری آتے 3159 ایک اور لاسٹ پیش کر دیں, باقی تو خیر ہوتا رہے گا. اچھا, باقی اور ہوتا رہے گا. چلو جی, بخاری صحیح بخاری 3159. 3159. جتنی دیر میں آپ حضرت نکالیں وہ دوستو لائک ضرور کرتے رہیں. دوسرا یہ کہ ہمارے کلاس کے اندر ایک بچہ تھا, اس نے نیا میجک سیکھا, وہ کہتا ہے جب تک سارے دیکھیں گے نہیں تب تک میں جان نہیں چھوڑوں گا. تو وہ جو ہے نا پھر کافی ہمیں تنگ کرتا رہا. جی اچھا, یہ چیپٹر نمبر 1 3159 صحیح بخاری. نہیں, میں حدیث تو میں نے نکال لی ہے, ذرا پڑھ کے سنانا کون سی والی حدیث ہے, بڑی لمبی والی حدیث ہے وہ نا. ہاں لمبی سی ہے, لمبی سی ہے. اچھا چلو, حدیث میں بتاؤ کیا ہے. 1 منٹ رکو, میں ذرا اسکرین شیئر کرتا ہوں, 1 منٹ. جی
میں اپنے موبائل میں بھی کھول لیتا ہوں کیونکہ مرزا لیپ ٹاپ پہ غالب لیپ کھولوں گا ٹاپ تو ہے آپ پیج کے نہیں پاس؟ دکھاؤں گا. مرزا غالب لیپ ٹاپ لیپ ہے ٹاپ بھائی لیکن اس ابھی میں تک کھلے گا نہیں نا اسلام 360. چلبل پانڈے تو نہیں بھیجا؟ چلبل پانڈے نے بھیجا ہے. ہاں بالکل، میں یہی کنفرم کرنے لگا تھا کہ لیپ ٹاپ ملا ہوا ہے کہ نہیں، کیا ہے؟ جی بھائی آ گئی حدیث سامنے، بتاؤ جس میں کیا ہے. اس میں جہاں پہ یہ ہے کہ کیا نام ہے، ایک منٹ، یہ دشمن کے قریب سرزمین نہاون کے قریب، ہاں کسرا والی جہاں بات شروع ہو رہی ہے، کسرا کا جو وہ چلو گورنر جو 40,000 لوگوں پوری کو اکٹھا کر لیتا ہے. پوری حدیث پڑھو نا، پوری حدیث پڑھو یہاں سے. کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے فوجوں کو بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا. ہاں یہاں سے پڑھیں، ترجمہ شروع کریں. چلیں جی پھر کم سے کم اب تو ہوا کہ عربی بیچ میں نہیں آئی، شکر ہے. نہیں میرے سامنے عربی کھلی ہوئی ہے، وہ چیک ہوگا نہیں ایک وہ دم. ٹھیک ہے، آپ عربی کھول ہی ہاں رکھے، باقی مسلمانوں کو تو پتہ نہیں کیسے سمجھتے ہوں گے جب ترجمے سب نقلی ہی نکل رہے ہیں. کس ٹھیک نے ہے کہہ جی. دیا آپ ترجمہ نقلی کر لیں؟ اپنی بات نہیں کریں، آپ مسلمانوں ترجمہ کو ہٹا کے ہر بار آپ بات اپنی کر رہے ہیں نا، تبھی بات بول رہا ہوں میں، آپ ہر بار ترجمہ ہٹا کے بات کر رہے ہیں تبھی آپ بول اپنی رہا دیکھو ہوں. ایک بات بات کریں، سنو، مسلمانوں کو چھوڑیں، دیکھو اپنی بات کریں. دیکھو مرزا غالب، چلیں. آپ نے آج اسٹریم میں کہا کہ میں تو مفتی کے پاس جاؤں گا. تو یار مفتی کے پاس آئے ہو تو کم سے کم اتنا تو آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ مفتی پھر ڈائریکٹ عربی کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اس کو کسی واسطے کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو اللہ تک پہنچنے کے ترجمہ لیے کو کسی جھوٹ بول واسطے دو. کو ہم تو اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی واسطے کو شرک سمجھتے ہیں. بھائی جب ہم اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ سکتے ہیں تو ہم کسی واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کیا ضرورت کسی مورتی پوجا کی؟ ترجمہ شرک ہے، وہ آپ ترجمہ جیسے شرک لوگوں ہے. کے لیے، وہ آپ جیسے لوگوں کے لیے، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ڈائریکٹ عربی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم نے عوام کے لیے ترجمے شائع کر دیے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں عوام تو کے لیے. ترجمہ پہ لیکن آپ شائع ترجمے کر کو دیے بنیاد ہو پہ تو سنو آپ سنو تو کریں. میں آپ کی یہ غلط فہمی دور کر دوں. آپ سمجھتے ہیں کہ جی ترجمے غلط ہیں، ترجمے غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں. ترجمے خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں. ٹھیک ہے، پہلی بات تو اصولی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ترجمے کو بنیاد بنا کر آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، سمجھ سکتے ہیں اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دین پر اعتراض نہیں کر سکتے، چونکہ جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے آپ اپنے آپ کو ایک اتھارٹی کی پوزیشن میں لے کر آ گئے. اور اتھارٹی کی پوزیشن لانے کے لیے آپ کے پاس آتھورائزڈ لینگویج کا علم ہونا ضروری ہے، جو آپ کے پاس نہیں ہے. یہی ہماری فنڈامنٹل ہمارے اختلاف ہے آپ سے. اسے بولتے ہیں اندھ بھکتی، کہ اگر مان لو تو بڑھیا ہے، سوال اٹھاؤ گے تو عربی پہ جاؤ. اسے بولتے ہیں اندھ بھکتی. مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر بحث کرنی ہے تو سائنس کا علم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں؟ نہیں، سائنس کی جو چیز اگر ہمیں ترجمے کے ساتھ میں پیش کی گئی اس کو ہم سمجھیں گے تو سوال بھی اٹھائیں گے تو اسی لینگویج میں اٹھائیں گے جو ہمارے پاس آئی ہے. اگر آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بات کر رہے ہو اور آپ کو فزکس اور آپ کو کیلکولیشن نہیں آتی تو آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتے ہو؟ جس ترجمے میں جو چیز ہمارے ایک سامنے منٹ پیش کی میری اس گئی بات ہے کا جواب دو. آپ سمجھنے کو کے لیے. کیلکولیشن اور آپ کو فزکس نہیں آتی، آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر بحث کر سکتے ہو؟ بتاؤ. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے تھیوری چل رہی ہے کہ مطلب یہ سمجھ میتھمیٹیکل تھوڑی نہیں چل پا رہا ہے. رہا ہوں، یہ تو میم بن گئے بھائی، میم. سمجھ ہاں نہیں پا رہا ہوں میں. نہیں، جی 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 میں جی یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ آپ یہاں پہ جی جب چلو میتھمیٹیکل کیا چلو سامنے چلو بھیا، میتھمیٹیکل چل رہا ہے. چلے اتنا ٹائم نہیں ہے، چلیں ہاں آگے چلیں، حدیث میں پڑھیں. ہاں جی. جی ترجمے کی اصولی بات میں بتا چکا ہوں. جی بھائی بولیں، ترجمہ پڑھیں آپ. ہاں وہ سمجھ گیا، ہوں ترجمے جھوٹے ہیں، خیر کوئی نہیں، جھوٹا ترجمہ پڑھ ہوں دیتا ہوں. کفار سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا یا پھر آپ ہی پڑھ دیں گے؟ پھر تو چلیں یہ بھی ٹھیک ہے، چلے گا. ٹھیک آ کفار گیا. سے جنگ کے لیے عمر رضی اللہ عنہ نے ہاں، فوجوں کو فارس کے بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا. ہوں جب لشکر قادسیہ پہنچا اور لڑائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا تو ہرمجان شوشتر کا حاکم اسلام لے آیا. ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے فرمایا کہ میں تم سے ان ممالک فارس وغیرہ پر فوج بھیجنے کے سلسلے میں مشورہ چاہتا ہوں ہوں کہ پہلے ان 3 مقاموں فارس، اصفہان اور اذربائجان میں کہاں سے لڑائی شروع کی جائے. ہوں اس نے کہا جی ہاں، اس ملک کی مثال اور اس میں رہنے والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کا سر ہے، 2 بازو ہیں. ہوں اگر اس کا ایک بازو توڑ دیا جائے تو وہ اپنے 2 بازوؤں پر ایک بازو اور ایک سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. اگر دوسرا بازو بھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑا رہ سکتا ہے. لیکن اگر سر توڑ دیا جائے تو دونوں کہاں گیا، ایک منٹ، ہاں دونوں سر توڑ دیا جائے تو دونوں بس پاؤں سر تو، اور دونوں بازو اور ہاں سر. ہاں سب ہاں بیکار رہ اور جاتا ہے، یہ رہا. ہاں ہاں پس سر تو کسرا ہے، ایک بازو کیسر ہے اور دوسرا فارس. اس لیے آپ مسلمانوں کو حکم دیں کہ پہلے وہ کسرا پر حملہ کریں. اور بکر بن عبداللہ اور زیاد بن جبیر دونوں نے بیان کیا کہ ان سے تھوڑا تھوڑا بڑا ہی رکھیں جناب، وہ چھوٹا ہو گیا، چھوٹا تھا اور بھی چھوٹا ارے ہو یار گیا.
یہ ایک میرے بس میں نہیں ہے. हाँ میں کر دیتا ہوں. اچھا جی جی नहीं नहीं बस ठीक है, इतना ठीक है. वो अभी ٹھیک आपने ہے. क्या